السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات۔ استاذ الاساتذہ، اس اجلاس کے صدر محترم فضیلت الشیخ محمد عبداللہ عمری مدنی حفظہ اللہ، اور فضیلت الشیخ محمد عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ، اور میرے برادر محترم شیخ عارف الدین کلیم حفظہ اللہ، اور میرے عزیز فضیلت الشیخ انس عمری مدنی حفظہ اللہ، عزیزم شیخ محمد یوسف عمری مدنی حفظہ اللہ، اور دیگر تمام اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور معزز مہمانان اعظام اور عزیز نوجوانان اسلام اور خواتین اسلام، آج ہم اور آپ تمام کے تمام عظمت قرآن کے کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں اس اجلاس کے لیے منتخب کیا۔ اس کے بعد میں ان تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ سے خطاب کروں اور کچھ اللہ اور اس رسول کی باتیں بتاؤں۔ پھر اس کے بعد اجلاس کا مجھے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ میں یہاں آ کر بیٹھنے کے بعد مجھے اس بات کا احساس بڑی شدت کے ساتھ ہوا کہ لوگ خواہ ہم کو بڑا سمجھتے ہیں، کچھ قابل سمجھتے ہیں، جبکہ ہم سے بڑے علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کرام کی حفاظت فرمائے، جو جا چکے جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ہم ان کا سایہ تاردیر ہمارے اوپر رکھے، اور ان کے رہنمائی میں ان مجلسوں کو، ان جلسوں کو، ان جمعیتوں کو، ان جماعتوں کو لے کر ہم آگے بڑھ سکیں۔ محترم حضرات، مجھے اگرچہ کہ صرف 15 منٹ کا وقت ملا ہے، اس میں سے بھی چاہتا ہوں کہ 3 باتیں، ہو سکتا ہے کہ 1-2 منٹ ہو بھی گئے ہو، لیکن پھر بھی دوسرے علماء کرام سے قرض لیتا ہوں 2-4 منٹ لے کر میں 15 منٹ میں 5 منٹ میں ایک بات، کل 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ محترم حضرات، یوں تو عظمت قرآن، فضائل قرآن، مقام قرآن، اس کے بارے میں بہت سی باتیں ہم سن چکے ہیں، اور اس کی قدر بھی ہمارے دلوں میں، یہ نہیں کہ قدر نہیں، لیکن ہم نے اس ناحیے سے قرآن مجید کا حق ہم نے کتنا ادا کیا، آج اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بات میں بچوں کے متعلق بتاؤں گا، اور دوسری بات عوام الناس کے متعلق بتاؤں گا، اور تیسری بات علماء کرام کے متعلق بتاؤں گا۔ پہلی بات یہ کہ بچوں سے متعلق ہمارے اسلاف نے دینی تعلیم سیکھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے 2 قسم کے مدارس بنائے ہیں، یہ ایک مکاتب کے نام سے، دوسرے مدارس کے نام سے۔ یہ مکاتب جس میں جو بیٹھ گیا وہی طالب علم علامہ بن کر نکلا، مفسر قرآن بن کر نکلا، اور
مجود قرآن بن کر نکلا اور قاضی بن کر نکلا، اس دنیا کا بہت بڑا عالم بن کر نکلا۔ مجھے بتائیے کہ کوئی بچہ ایسا بھی ہے جو مکتب میں نہ بیٹھا ہو، جو کوئی بڑا عالم بن گیا ہو؟ اس لیے میرے عزیز دوست اور بھائیوں، آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ پورے جتنی بھی ہمارے مساجد ہیں ان تمام کے اندر مکاتب کھول دیا جائے اور ان مکاتب کو مضبوط کیا جائے اور ٹھوس انداز سے ان تمام مکاتب کے اندر بچوں کے لیے اور بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کر دیا جائے۔ اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا، آگے چل کر بہت پچھتائیں گے۔ دنیا جو بڑی تیزی کے ساتھ بدلتی جا رہی ہے، حالات جو پلٹا کھا رہے ہیں، اور نسل جو آئندہ نسل ہے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ تو اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ جو جماعتیں، جو قومیں اور جو معاشرے اس بات کی طرف توجہ دیے، الحمدللہ آج بھی ان کے ہاں قراء موجود ہیں اور مفسرین قرآن موجود ہیں، مدرسین قرآن موجود ہیں، علماء بھی ان کے اندر بے حساب پائے جاتے ہیں، لیکن وہ جماعتیں جنہوں نے مکاتب کا خیال نہیں کیا وہ بہت دور جا پڑے۔ آج ہم سے غفلت ہو رہی ہے، فوری طور پر جاگ جائے، جہاں کہیں بھی مسجد ہو وہاں پر مکتب ضرور کھلے اور اس کی طرف علماء کرام کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہم نے مشن بنا لے، ہماری جماعت اور ہماری جمعیتیں اور ہمارے مراکز، ہمارے سینٹر تمام کے تمام یہ اپنا مشن بنا لے کہ کوئی مسجد خالی نہ جائے جس کے اندر مکتب ضرور، انشاءاللہ۔ اور دوسری بات میں عام لوگوں کے لیے کہنا چاہوں گا کہ ہم نے قرآن مجید کا حق کہاں تک ادا کیا۔ چند سال پہلے کی بات ہے، مجھے کیرلا جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں جاتے ہوئے سوچ کر گیا کہ ان کی زبان الگ، میری زبان الگ، میں جا کر کیا کہوں ان کے سامنے۔ اتنا تو اطمینان تھا کہ وہاں پر کچھ علماء اکرام اردو جاننے والے ہیں، میں ملیالم میں تقریر کروں گا، وہ لوگ اردو میں ترجمہ کر دیں گے۔ وہاں جانے کے بعد ہزاروں کی تعداد عوام الناس کو میں نے دیکھا، میں نے ان سے دریافت کیا کہ کس زبان میں میں ان سے خطاب کروں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ عربی زبان میں خطاب کیجیے۔ یہاں کے 80% عوام الناس عربی سمجھتے ہیں۔ اس نے میرے بات تعجب ہوا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ ہماری زبان اردو عربی زبان کے قریب الترین زبان ہے، اس سے بڑھ کر قریب ترین زبان میں نہیں سمجھتا۔ کیرلا کی ملیالم زبان اور ہماری تیلگو زبان ذرا سا غور کر کے دیکھیے، بہت دور جا پڑی ہوئی زبانیں، پھر آخر 80% عوام الناس عربی سمجھتے ہیں، کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کا ایک سلسلہ ہمارے پاس ہے، ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ درس قرآن جو فجر کے بعد جو ہوتا ہے، اس کے اندر جتنے مصلیان آتے ہیں تمام کے تمام قرآن مجید کھول کر بیٹھتے ہیں، اور امام مسجد وہ ایک یا دو آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، تو امام کے ساتھ وہ لوگ بھی اس آیت کو دہراتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، اس طریقے سے ان کی تجوید صحیح ہو جاتی ہے، قرآن مجید صحیح طور پر وہ پڑھ پاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید سب کے ہاتھوں میں ہے، اور امام مسجد کے ہاتھ میں بھی قرآن مجید ہے، قرآن مجید کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کی تفسیر ہوتا ہے، روزانہ ایک ایک آیت، چاہے اس کے لیے قرآن مجید ختم کرنے میں 100 سال لگ جائے، مگر جب تک ایک ایک آیت کا ہم ترجمہ اور تفسیر ان کے سامنے بیان نہیں کرتے، وہ لوگ قرآن مجید کو کھول کر نہیں دیکھتے، ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے اپنے عوام الناس کو عربی سکھایا ہے۔ محترم حضرات، ہم بھی درس قرآن سنتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی مجلس کے اندر ہمارے ایسے بزرگ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے 40 سال قرآن مجید کے درس کو سنا ہو، 50 سال درس قرآن کو سنا ہو، لیکن آج اور اسے کہا جائے الا ماشاء اللہ
ان سے کہا جائے کہ کون سا قصہ قرآن مجید میں کہاں ہے، کون سی کس آیت کا ترجمہ کیسے کیا گیا ہے، کیا ہم بتا سکتے ہیں؟ واللہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے عمریں ضائع کر دی، واللہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے عمریں ضائع کر دی۔ سوچ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ درس قرآن کا نظام ہمارے پاس بھی ہے، لیکن اونگتے اونگتے سوتے سوتے کچھ سن لیا اور چلے گئے۔ اس کو درس و تدریس نہیں کہا جاتا، درس و تدریس اس کو کہا جاتا ہے طالب علم کے پاس بھی کتاب ہو اور استاذ کے بھی پاس کتاب ہو۔ یہ حقیقت میں پورے اخلاص کے ساتھ سننے کی بات ہوتی ہے اور پوری توجہ کے ساتھ سننے کی بات ہوتی ہے اور سیکھنے کے ارادے سے سمجھنے کی بات ہوتی ہے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، وقت بہت ہو چکا اور پتہ نہیں کس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کتنا رکھا ہے۔ آج ہی سے اپنی اپنی مسجدوں میں درس و تدریس کا یہ طریقہ شروع کر دیجئے، انشاءاللہ چند سالوں کے اندر تمام کے تمام قرآن فہمی سب کے اندر آ جائے گی اور سب کے سب قرآن مجید سمجھنے لگیں گے انشاءاللہ۔ ایک تیسری بات علماء اکرام کے حق میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جیسا کہ ابھی میرے برادر محترم شیخ عارف الدین کلیم نے آپ کے سامنے تفسیر کی قسمیں بیان کرتے ہوئے بتایا کہ 2 قسمیں ہیں، اگرچہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 قسمیں بتائی، اپنی کتاب اتقان کے اندر 3 قسمیں بتائی ہیں۔ یہ ایک قسم ہے۔ اچھا میں چلتے ایک اور بات بھی کہہ دوں عوام الناس کے سلسلے میں، ایک اور بات بھی معاف کرنا کہ کبھی کبھی ہماری عادت یہ ہے کہ چرچوں میں جا کر دعوت کا کام ہم کرتے ہیں، دعوت اسلام کے لیے جاتے ہیں۔ ایک چرچ میں گیا تھا، جانے کے بعد پتہ چلا کہ وہاں پر ایک بوڑھا شخص موجود ہے۔ جب اس سے کہا گیا کہ یہ اللہ کی کتاب اس کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، ایک اللہ کی اور ایک کتاب آئی ہے، آخری کتاب قرآن ہے، اس کو پڑھ لو، اس کو سمجھ لو، تو اس نے کہا کیا بائبل کیا اللہ کی کتاب نہیں؟ اللہ کی کتاب ہونے کی میں ایک دلیل دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا دلیل ہے؟ کہا کہ اس نے میں جب چرچ آیا تھا عیسائی بن کر، میں امی تھا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، ای بھی نہیں آتے تھے، لیکن جیسے آ کر فادر کے سامنے بیٹھا، کتاب کھولا اور وہ پڑھانے لگا اور میں پڑھنے لگا، روزانہ کتاب کھول کر بیٹھتا تھا اور انگلی رکھ کر میں دیکھتا جاتا تھا۔ آج پوری بائبل تقریباً بہاڑ ہوئی مجھے اور میں تیلگو زبان سیکھ گیا، اور آج مجھے اس بائبل کے بارے میں پوچھی کہ کون سا قصہ کہاں بیان کیا گیا ہے، کیا ہے، میں تفصیل کے ساتھ بتا سکتا ہوں۔ ఇది బైబిల్ యొక్క మహిమ అండి। ఇది బైబిల్ దేవుని యొక్క వాక్కు లేకపోతే ఈ విధంగా నేను ఎలా నేర్చుకోగలిగాను? تو میں نے کہا کہ یہ مہمہ کچھ نہیں ہے، یہ تیرے محنت کا نتیجہ ہے۔ تو آج ایک عیسائی چرچ جاتا ہے تو اپنے سینے پر بائبل کو دبوچ کر جاتا ہے۔ میری ماں بہنوں سن لو، ایک عورت بھی چرچ کو جاتی ہے تو اپنے سینے پر دبوچ کر جاتی ہے، لیکن آج ہم قرآن کو چھونے سے گھبراتے ہیں، اس کے قریب جانے سے گھبراتے ہیں، اس کو پکڑنے سے گھبراتے ہیں، بھی کیا پڑھیں گے اور اس کے اساس کے سامنے کیا پڑھیں گے۔ ایک ان پڑھ امی کو بائبل بہاڑ ہو گیا تو کیا ہم قرآن مجید کو پڑھ نہیں سکیں گے؟ تو چلیے اب میں عوام الناس کے اس سے نکل کر میں علماء کی طرح توجہ چاہتا ہوں۔ تفسیر قرآن مجید کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ آج جس تفسیر کا اجرا ہونے والا ہے، ایک عظیم باب یعنی ہندوستان کے اندر کھل گیا، کوئی معمولی کام نہ سمجھے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، ایک عظیم باب۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے شیخ انس کو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے شیخ محمد یوسف کو، ایک بہت بڑا باب انہوں نے کھولا۔ وہ اس طریقے سے کہ تفسیر قرآن مجید کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے تفسیر بالماثور، ایک تفسیر بالمعقول، ایک تفسیر بالاشارہ، 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ تفسیر بالماثور، معصور کا مطلب قرآن مجید کی تفسیر کی جائے قرآن مجید کے ذریعے، قرآن مجید کی تفسیر کی جائے احادیث صحیحہ کے ذریعے، قرآن مجید کی تفسیر کی جائے اقوال صحابہ کے ذریعے، قرآن مجید کی تفسیر کی جائے تابعین اور تبع تابعین کے وہ اقوال جو صحابہ سے انہوں نے نقل کیے۔ اس کو تفسیر بالمعصور کہا جاتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج سے بہت پہلے ہمارے استاد محترم شیخ عمر فلاطہ نے کہا تھا کہ علماء کرام جو ہندوستان کے اندر
جب تک دین کو عربی زبان میں سیکھتے اور سکھاتے تھے، عربی کتابوں سے ان کا تعلق تھا، اس وقت تک وہاں کے مدارس نے بڑے بڑے مفسرین اور محدثین کو نکالا، اور جب سے عربی سے کٹ گئے اور غیر عربی کتابیں انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اس وقت سے ہندوستان کے اندر منکرین حدیث پیدا ہونے لگے۔ آج ہمارے پاس تفسیر بالمعثور کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تفسیر بالمعثور کے اندر سب سے پہلے بڑی کتاب جو لکھی گئی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے، پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ تفسیر کے معنی بیان کے ہیں، ایضاح کے ہیں، وضاحت کے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کی وضاحت نہ کی ہو۔ اللہ کے رسول نے وضاحت کر دی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے اوپر عمل کر کے بتا دیا۔ تو تفسیر بالمعثور یہ عربوں کے پاس بہت زیادہ رائج ہے۔ ہندوستان کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی مدرس قرآن کوئی پتے کی بات بتا دے، اپنی رائے سے بتا دے، کوئی نقطے کی بات بتا دے، لیکن ہم نے عربوں کے اندر جا کر دیکھا ان کا ہمیشہ یہ اس بات پر زور رہتا ہے کہ کوئی اثر، کوئی حدیث قرآن مجید کے بارے میں ہمیں مل جائے، تحقیق کرتے ہیں، وہاں تک پہنچ کر لینے کی کوشش کرتے ہیں اور سند کے ساتھ۔ اور علماء کرام انہوں نے ایسے ہی ان کتابوں کو نہیں لکھا۔ سبحان اللہ، شیخ ابن عثیمین کی بات آئی تھی، ان کی محنتوں کا ذرا اندازہ لگائی۔ ان کی محنت ویسی تھی جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے محنت کی تھی تفسیر قرآن معلوم کرنے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا تھی کہ اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے پروردگار ان کو دین کے اندر سمجھ عطا فرما اور قرآن مجید کی تفسیر ان کو سکھا دے۔ تو ماشاءاللہ ترجمان القرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دیا تھا۔ بالکل شیخ ابن عثیمین کے بارے میں ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ ان کے استاد محترم شیخ ناصر السعدی عبدالرحمن سعدی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو اصول فقہ اور قواعد فقہ اور قواعد تفسیر پڑھایا کرتے تھے تو طلبہ صبر کے ساتھ سننا پڑتا تھا، اور کافی طلبہ جمع ہو گئے تھے۔ کم ہوتے آخر کار ایک طالب علم باقی رہ گیا تھا، وہ شیخ ابن عثیمین تھے۔ اور ابن رجب کی کتاب قواعد الفقہ انہوں نے ختم کیا۔ ختم کرنے کے بعد یہ طالب آخر تک رہا ہے تو ان کے استاد محترم نے انعام دیا۔ انعام کیا تھا پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے قبروں کو نور سے پر نور کر دے۔ انعام کیا تھا؟ ایک سیب تھا۔ کہتے ہیں کہ جب کتاب ختم ہو گئی، شیخ کو میں نے دیکھا کہ جیب میں ہاتھ ڈال رہے مسجد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور نکال کر مجھے ایپل دیا، ایک سیب دیا، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا چیز ہے۔ انہوں نے ایپل تک نہیں دیکھا اپنی زندگی کے اندر۔ اس سیب کو دیا تو میں نے پوچھا کہ اس کو کیسے کھایا جائے، کہ اس کو پکایا جائے، اس کو کاٹ کر کھایا جائے، کیا اس کو پکنے کے لیے رکھا جائے، کیا کیا جائے؟ تو کہا کہ یہ تفاح ہے، اس کو کاٹ کر کھایا جاتا ہے۔ اور میں گیا اور خوشی کے مارے خوشی اپنے گھر گیا، گھر کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ آج ایک نعمت میں لے کر آؤ میرے استاد سے، اور برتن اور چھری لائی گئی اور کاٹا گیا، سب کو ایک ایک ٹکڑا دیا۔ تو یہ شیخ ابن عثیمین تھے۔ باقی جب ریڈیو کے اندر ان کا درس آتا تھا، ہمارے بچے کہتے تھے کہ تمہارے استاد آ گئے۔ میں نے اصول تفسیر ریڈیو کے اندر ان سے سنا ہے، اصول فقہ میں نے سنا ہے، اصول تفسیر ان سے میں نے سیکھا ہے۔ اور جب کبھی مدینہ آتے تھے ضرور ان کے درس میں جا کر میں بیٹھتا تھا۔ میرے استاد محترم شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ تو حضرات آج ہماری توجہ ایسی تفاسیر نہ ہونے کی وجہ، تفسیر بالمعثور، امام طبری کے بعد سب سے زیادہ مشہور جو تفسیر لوگوں میں مشہور جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، یہ بھی تفسیر بالمعثور ہے، یہ بھی تفسیر ہے۔
لیکن اس کے بعد ہندوستان کے اندر تفسیر بالمعصور لکھنے کا رواج ختم ہو گیا، تو آخر میں احسن البیان الحمدللہ یہ بھی تفسیر بالمعصور ہے۔ تو اس لیے لوگوں کی توجہ یعنی ان تفاسیر کی طرف چلی گئی جو تفسیر بالمعقول، تفسیر بالرائے، اپنے رائے سے تفاسیر لی، اور انہوں نے لکھا یہ تفسیر نہیں ہے، یہ تفہیم ہے، یہ تفسیر نہیں ہے، یہ تدبر ہے۔ اور ان کتابوں کا پڑھنے کا نتیجہ ہوا کہ بہت سے لوگ حدیثوں کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ امام رازی کی تفسیر بالرائے میں سب سے بڑی تفسیر امام رازی کی تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے، بہت بڑی تفسیر۔ اس کے اندر شیخ نے صرف بہت سی چیز غلطیاں ہیں، لیکن ایک دو غلطیوں کی طرف اشارہ کریں، میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ انہوں نے یعنی رفع عیسیٰ کا انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا نہیں گیا، رفع سے مراد یہاں پر ان کے مقام کو بلند کیا گیا، یعنی کتنی واضح بات ہے، صحابہ اور یا تابعین سے جو آئی وہی بات ہے، جس پر تقریباً علماء کا اجماع ہو چکا ہے، اس اجماع کا انہوں نے انکار کیا۔ اور ایک بات یہ پہنچتے ہمارے اساتذہ کے پاس بھی پہنچ گئی تھی، کہا کہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث آئی ہے، کذب ابراہیم ثلاث کذبات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ کہے ہیں۔ اے کاش، امام راضی نے لکھا، اے کاش اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی کو ضعیف قرار دے کے اس حدیث کو ہٹا دیا جاتا، ضعیف قرار دیا جاتا۔ یہ کون ہے راوی کو ضعیف کرنے والے؟ یہ تفسیر بالرائے کا نتیجہ تھا، اپنے رائے سے سوچنے والے کا۔ اور یہی چیزیں ہمارے یہاں ہندوستان کی تفاسیر میں آئی ہیں، اس کو علماء نے پڑھا اپنے مدارس میں طلباء کے سامنے، میں نے سنا اپنے بعض اساتذہ کو یہ کہتے ہوئے کہ تفسیر بالرائے کا نتیجہ ہے۔ اللہ جزائے خیر دے شیخ انس کو، شیخ یوسف کو، انہوں نے تفسیر بالمعصور، تفسیر بالاحادیث، تفسیر قرآن بالقرآن، انہوں نے رائے دے کر ایک عظیم تفسیر کا یعنی ترجمہ کر کے انہوں نے ایک عظیم باب کھولا ہے۔ میں علماء کرام سے کہوں گا کہ تفسیر بالمعصور کی طرف چلے آئیں، تفسیر بالمعصور بار بار پڑھیں، امام قرطبی کی تفسیر ہو، امام طبری کی تفسیر ہو، ابن کثیر ہو، شیخ بن عثیمین کی تفسیر اٹھا کر پڑھتے جائیے، انشاءاللہ آپ کو احادیث سے جوڑیں گے، یہ تفاسیر احادیث سے جوڑیں گے۔ تو اس طریقے سے تمام میں علماء کرام سے کہوں گا کہ تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے ان دونوں کے اندر فرق کر کے تفسیر بالمعصور جو ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے اندر انشاءاللہ ہمارے صفوف کے اندر، مسلمانوں کے صفوف کے اندر انشاءاللہ بھلائیاں پھیلیں گی اور قرآن و حدیث کے قریب لوگ ہو جائیں گے۔ قرآن حدیث سے دور ہونے اور اس طرح کے لوگ جو اٹھتے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت، واویلا کرنے کی ضرورت نہیں، جو ابھی جس مردود کا نام لیا گیا تھا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی ویسے لوگ اٹھے تھے اور آج بھی اٹھیں گے، قیامت تک اٹھتے رہیں گے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی رہے گی۔ اس سلسلے میں ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ میں ایک بڑے پتے کی بات لکھی، قرآن مجید کے اندر ان تمام شبہات کا تذکرہ ہے جو قیامت تک اٹھنے والی، قیامت تک جتنے شبہات اٹھنے والے ہیں ان تمام کا تذکرہ ہے، اور ان تمام کے جوابات بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ بس ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ شبہات کہاں ہیں ان کو نکالے، اس کا رد کہاں ہے نکالے، اور آج پیدا ہونے والے مثل ما قال الاولون، قرآن نے یہی کہا۔ یہ لوگ کچھ نہیں، کہیں سے نہیں لا رہے، وہی باتیں کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اٹھی تھی، آج بھی اٹھیں گی، قیامت تک اٹھیں گی، واویلا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اس قرآن مجید کا حق ادا کریں، تو اس لیے بچوں کو، اپنے بچوں کو، پورے مسلمانوں کے بچوں کو مکاتب میں بھیجنے کی کوشش کیجئے، مکاتب کو زندہ کیجئے، اور عوام الناس کے لیے میں کہوں گا کہ اپنے مسجدوں کے اندر درس قرآن کا انتظام کیجئے، ہر آدمی قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ ایک ایسا سمندر بے قرار ہے قرآن مجید جس کے اندر غوطہ لگانے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، جس نے بھی غوطہ لگایا کچھ نہ کچھ موتی نکالا، اور کوئی بھی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پورے سمندر کو چھان لیا ہے، ساری یعنی موتیوں کو میں نے لے لیا ہے، اس کا بھی آج تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، چاہے پوری زندگی لگا تو قرآن مجید کے یعنی راز ہمارے سامنے ابھر کر آتے ہی رہیں گے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑیے،
قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہر دن جیسے ہی آپ کی صبح ہوتی ہے پہلے قرآن مجید سے آپ کی صبح ہو تو انشاءاللہ اس وقت ہم قرآن مجید کا حق ادا کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمان کو نیک توفیق سے نوازے اور قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید ہمارے بارے میں شکایت کر دے اللہ تعالیٰ کے پاس انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو قرآن مجید دل سے لگا کر اور قرآن مجید کو روزانہ تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس کے پر عمل کرنے اور عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.